بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سوال نمبر 1، 2 اور 3 یہ سوالات حل ہو چکے ہیں کہ انس بابا کو کیوں ڈانٹ رہا تھا۔ سوال نمبر 1 کا یہ ہم حل کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 2، امی نے انس کی کس بات پر سرزنش کی، یہ بھی سوال ہم حل کر چکے ہیں۔ اور تیسرا سوال تھا، انسان کس روپ میں دوسرے انسان کے سامنے آ سکتا ہے۔ شاید میں نے آپ کے گروپ میں بھی یہ 3 سوالات اور اس کے جوابات سینڈ کر دیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم چوتھے سوال سے شروع کریں گے۔ چوتھا سوال اور اس کا جوابات۔ چوتھا سوال کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بک کے صفحہ نمبر 29 پہلے سوال لکھیں۔ سوال نمبر 4 کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مرتبے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مرتبے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب سوال ہے، دوبارہ سن لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مرتبے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مرتبے کے بارے میں ارشاد فرمایا صاحب
الناس منا لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق پیش آؤ. یہ ہمارا سوال نمبر 4. چوتھا سوال. آگے پانچواں سوال کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچنے والا کون تھا؟ یہ 2 سوال ہو گئے بیٹا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچنے والا کون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچنے والا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچنے والا ایک بدو یعنی دیہاتی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک والا معاملہ فرمایا. دوبارہ ایک مرتبہ سماعت کر لیں. پانچواں سوال کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچنے والا کون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا معاملہ فرمایا. جواب اس کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچنے والا ایک بدو یعنی دیہاتی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ, یہاں پہ کی جگہ سر یہ آپ اردو کا کام کروا رہے ہیں نا؟ شخص کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک والا معاملہ فرمایا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 6. سر یہ آپ اردو کا کام کروا رہے ہیں نا؟ جی بیٹا, جو پوچھنا ہے نا بیٹا چیٹ پہ پوچھ لیں اور اپنا میپ آف کر لیں. ٹھیک ہے, چیٹ پہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لیں. سوال نمبر 6. اللہ تعالی نے یتیم اور سائل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. آپ کی بک کے پیج نمبر پیج کا صفحہ ہے 29. یہاں پر یہ سوال ہے آپ کا, سوال نمبر 6. یتیم اور سائل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے. جواب اللہ تعالی نے یتیم اور سائل کے بارے میں ارشاد فرمایا. فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا
یتیما فلا تقہر. جو یتیم ہے اور جو یتیم ہے یہ وَأَمَّا السَّائِلَ لا تنہر. اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں. اور جو مانگنے والا ہو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں. ٹھیک ہے بیٹا. سوال نمبر 6 ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے یتیم اور سائل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے یتیم اور سائل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کیا مطلب؟ یعنی کہ جو یتیم ہو ایسے شخص پر سختی نہ کریں. یتیم بچے پر سختی نہیں کرنی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جو سوال کرنے والا ہو جو مانگنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں اسے ڈانٹنا نہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ہو گیا سوال نمبر 6. 3 سوال کافی ہے بیٹا. تین سوالات کافی ہیں. سدیس، عبد الرحمن، عباد اللہ، محمد یحییٰ. محمد یحییٰ بیٹا اپنا کیمرہ آف کر لیں. محمد یحییٰ سر مجھے نہیں پتا تھا کہ کھلا ہوا کیمرہ غلطی سے کھلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 سوالات کافی ہیں نا؟ کیا اور 7واں سوال حل کریں؟ چلیں میرے خیال میں اتنا سبق کافی ہے.
جب اتار لیں تو بتائیے گا بیٹا, ہم کلاس کا اینڈ کر لیں گے. چالو کر